بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، کہتے ہیں اگر موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہوتی ہے تو زندگی خود بخود جا کر موت سے لپٹ جاتی ہے۔ اور یہ فرمان ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام سنا دو کہ موت اگر میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے سیف اللہ کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا جب ایک چڑیل سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطرناک شیطانی طاقت کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کس طرح کیا۔ محترم دوستوں، تاریخ اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے 3 مشہور بت لات، منات اور عیزا کا ذکر تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن کو فتح مکہ کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر پھینکوا دیا تھا۔ لات، منات اور عیزا کے یہ تینوں بت خانہ کعبہ میں باقی بتوں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ بت جو خانہ کعبہ میں نصب تھے، ان کو آپ علامتی، پرتیما یا ڈمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے اور ان مندروں میں ان بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، وہ عرب کے مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ جن بستیوں میں ان بتوں کے مندر بنے ہوئے تھے، ان بستیوں کے ارد گرد رہنے والے عرب یہاں مندروں میں آ کر ان بتوں کی عبادت کرتے، ان کے چڑھاوے چڑھائے جاتے، یہاں تک کہ ان بتوں کے سامنے جانوروں کی قربانی کی منتیں پوری کی جاتی۔ ان کے سامنے قربان گاہ بنی ہوتی جہاں جانوروں کو لا کر ذبح کیا جاتا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان بتوں کو ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آخر یہ بت ان عربوں کو ایسا کیا دکھاتے تھے کہ یہ عرب ان کی عبادت پر مجبور تھے۔ لات، منات اور عیزا یہ تینوں دیویاں تھیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ خدا کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ عربوں کے یہاں یہ بات مشہور تھی، اس لیے ان کو اللہ کی بیٹیوں قرار دے کر ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ تینوں بت پورے عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے۔ ان بتوں کے ساتھ 3 شیاطین چڑیل منسوب تھیں۔ دراصل یہ شیاطین کی مؤنث یعنی فیمیل شیاطین تھیں۔ یہ بتوں میں گھس جایا کرتی اور سامنے سجدہ کرنے والوں کو مخاطب کر کے ان سے باتیں کرتی تھیں۔ کیونکہ یہ شیاطین جنات تھیں، اس لیے جب یہ لوگوں کو ان کے ناموں سے پکارتی اور ان کے مسائل پر بات کرتی تو سامنے والے اپنی ذاتی مسائل، جس سے صرف وہ خود آگاہ تھے، ان سے سن کر پریشان ہو جاتے اور سوچنے لگتے کہ یہ بت واقعی نعوذ باللہ خدا کی بیٹیوں کے ہی بت ہوں گے۔ لیکن ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جسے بلند مقام حاصل تھا، اس کا نام عیزا تھا۔ لفظ عیزا عزت سے نکلا ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے ہیں۔ عیزا کا یہ بت خراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ بستی وادی نخلا کے قریب موجود تھی۔ یہ وہی مقام ہے جس کے قریب جناتوں کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ نے ان کو دعوت اسلام دے کر مسلمان کیا۔ عیزا کے بت کا ایک شاندار مندر بنایا گیا تھا، جس میں دویہ بن سلمہ نامی ایک پجاری عیزا کے بت کی دیکھ بھال اور خدمت پر مامور تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر ہی جھاؤ کے 3 درخت موجود تھے۔ اردو میں اس درخت کو جھاؤ کہا جاتا ہے، جبکہ ہندی میں تمر اور عربی میں اٹل کہتے ہیں۔ جھاؤ کے ان درختوں پر عیزا کا بسیرا تھا، اور اس بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ عیزا بت جس کی پوجا کی جاتی ہے، وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو ان درختوں پر رہتی تھی۔ دوستوں، جب مکہ فتح کر لیا گیا اور خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت توڑے جانے لگے اور اصل سچے رب کا نور چمکنے لگا تھا، تب 25 رمضان المبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ انسانی تاریخ کے سب سے قابل ترین جنرل خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیزا کی تباہی کا مشن سونپا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عیزا کے مندر کے قریب 3 جھاؤ کے درخت میں سے ایک کو کاٹ آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم پا کر وادی نخلا کی بستی میں پہنچے، مندر تلاش کیا اور اس کے قریب جا کر جھاؤ کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دیا اور واپس آ گئے۔ جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا حال بیان کیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے خالد، جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو اس دوران کوئی واقعہ پیش آیا تھا یا کچھ دکھائی دیا تھا؟ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم دوسرا درخت بھی کاٹ آؤ۔
ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور دوسرا درخت کاٹنے کے بعد واپس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخت کاٹنے کا احوال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر وہی سوال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دہرایا کہ اس بار جب تم درخت کاٹ رہے تھے تو کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بار بھی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرے درخت کو کاٹنے کا حکم دے کر بھیجا۔ تیسری بار جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے درخت کے قریب اسے کاٹنے کی نیت سے پہنچے تو اچانک ایزا نامی چڑیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک بڑھیا کے روپ میں تھی۔ اس نے اپنے برینا بالوں کو پھیلا رکھا تھا اور شعلے برساتی آنکھوں سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگی۔ وہیں مندر کا پجاری بھی چلا آ رہا تھا۔ اچانک مندر کا پجاری بلند آواز سے پکار کر بولا، ایزا خالد کو قتل کر دے، اگر تو نے خالد کو قتل نہ کیا تو تو آج ذلیل اور رسوا ہو جائے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ ایزا سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے ایزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل اور رسوا کر دیا ہے۔ ایزا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر ایزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں ایزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس کے زمین پر گرتے ہی تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس کا جسم جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی رہائش والے جاؤ کے اس تیسرے درخت کو بھی کاٹ ڈالا۔ اس کے بنائے ہوئے بت کے ٹکڑے کر اس کے محافظ دبیہ بن سلمہ کو بھی اس کے انجام تک پہنچا کر واپس روانہ ہوئے اور اس برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، یہ ایزا تھی، اب آئندہ عربوں میں ایزا نہ ہوگی اور نہ ہی ایزا کی عبادت کی جائے گی، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ دوستوں، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک عربوں میں سب سے زیادہ لائق تعظیم سمجھی جانے والی ایزا کا آج کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے، اور یوں صدیوں تک پوجی جانے والی شیطانی طاقت کا خاتمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی دوستوں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتانا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسے لائک اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔